السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ قابل احترام دینی و میلے بھائیوں اور باپردہ خواتین اسلام، آج کے اس درس میں انشاءاللہ جس موضوع پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے وہ بر صغیر کی ایک بڑی عظیم شخصیت نواب محمد صدیق حسن خاں قنوجی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ 19ویں صدی کے ان محققین، محدثین، مصلحین اور مفسرین میں سے ہیں جنہوں نے دولت کی فراوانی کے باوجود اپنے آپ کو دنیا پرست نہیں بنایا، بلکہ اپنے عہدے کا مکمل طور پر اور اپنی دولت کو مکمل طور پر دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں لگایا، اور انہوں نے یہ کام پورے ذوق و شوق کے ساتھ اور خلوص و للہیت کے ساتھ انجام دیا۔ انسان کے پاس دولت آتی ہے، انسان کو عہدہ ملتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، دولت ملتی ہے، غلط استعمال کرتا ہے، اسے اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، پراپرٹی تیار کرتا ہے اور نہ جانے کون کون سے کام کرتا ہے۔ لیکن اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک شخصیت ایسی بھی گزری ہے جنہوں نے پوری دولت کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں لگا دیا، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا، کوئی حویلی نہیں تیار کی، کوئی عالی شان بلڈنگ نہیں بنوائی، کوئی خوبصورت گاڑی نہیں خریدی، اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ اس امت کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے پوری دولت صرف کر دی، اور اپنے زمانے کے ایک عادل اور مثالی حکمراں تھے۔ نواب صدیق حسن خاں اپنے زمانے کی بڑی عہد ساز شخصیت تھی۔ کوئی بھی مؤرخ جب بھی ہندوستان کی تاریخ لکھی جائے گی، بر صغیر کی تاریخ آج لکھی جائے، ماضی میں لکھی گئی، آنے والے وقتوں میں کبھی بھی بر صغیر کی تاریخ لکھی جائے گی، حدیث کے باب میں، تفسیر کے باب میں، یا عمومی طور پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں اگر وہ انصاف پرور مؤرخ ہوگا تو نواب صدیق حسن خاں قنوجی رحمۃ اللہ علیہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان کو لکھنا ہی لکھنا ہے، ان کی خدمات کا تذکرہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر تاریخ کی حدیث کے باب میں ہندوستان میں کوئی کتاب لکھی جائے اور نواب صاحب کا نام نہ ذکر کیا جائے تو وہ کتاب ادھوری ہے۔ ویسے ہی جیسے ہندوستان کی تاریخ میں اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کیا جائے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کیا جائے، شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کیا جائے، شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کیا جائے، اور بعد کے ادوار میں انہی کے بعد میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ کتاب ناقص ہے، ناقص ہے۔
اللہ رب العالمین نے کمال کی صلاحیت عطا کی تھی ان کو. عربی، اردو، فارسی تینوں زبانوں میں شاندار گفتگو، شاندار کتابیں لکھتے تھے. بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ ہندوستان کی وہ نمایاں ہستیاں جو عربی زبان شاندار طریقے سے بولتے تھے، کوئی عرب ان کی لکھی ہوئی کتاب پر، تحریر پر انگلی نہیں رکھ سکتا. ہندوستان میں ایسے بھی ادیب، عربی ادیب گزرے ہیں، محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ، عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کئی سارے لوگ. ان میں کہتے ہیں نواب صدیق حسن خاں بھی ہیں. اگر عربی لکھ دیں تو عرب کا بولنے والا بھی اس پر انگلی نہیں رکھ سکتا. اتنی شاندار اور اتنی فصیح عربی زبان میں بولنے اور لکھنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نواب صاحب نے تینوں زبانوں کا استعمال کیا. تینوں زبانوں میں انہوں نے کتابیں لکھی، ایک میں صرف نہیں لکھی. اردو میں بھی لکھا، عربی میں بھی لکھا، فارسی میں بھی لکھا. نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بریلی میں 1248 ہجری میں ہوئی. 1248 ہجری میں بریلی میں ہوئی. ننہیال تھا ان کا، ننہیال میں ان کی ولادت ہوئی تھی. آبائی وطن قنوج تھا، باپ دادا قنوج کے رہنے والے تھے. ولادت ننہیال میں ہوئی 1248 ہجری میں. آپ کا نام ہے صدیق حسن خاں. بعض لوگ آپ کے نام سے پہلے محمد کا بھی اضافہ کرتے ہیں، محمد صدیق حسن خاں. والد کا نام ہے اولاد حسن، والد کا نام اولاد حسن ہے. کنیت آپ نے جو بعد میں اختیار کی وہ ابو الوفا ہے، اور لقب آپ نے روحی کا اختیار کیا تھا. بعد میں مجدد کا لقب لوگوں نے دیا. ملکہ بھوپال سے شادی کرنے کے بعد میں کئی سارے القابات انہیں حکومت کی طرف سے عطا کیے گئے. نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 33 واسطوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. 33 واسطوں سے گزر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نواب صدیق حسن خاں کا سلسلہ نسب ہے. ان کے والد کا نام اولاد حسن تھا. 1210 ہجری میں قنوج میں ان کے والد کی پیدائش ہوئی تھی. اصلاً اس گھرانے کی تاریخ دیکھیں گے تو یہ پورا گھرانہ عربی ہے، عربی النسل ہے، سعودی عرب کے تھے. ظاہر سی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، وہیں سے یہ خاندان اٹھتا ہے، نکلتا ہے، بخارا آتا ہے، ہندوستان، دہلی اور بھی کئی سارے شہروں میں جا کر کے آباد ہوتا ہے. قنوج میں آخری پڑاؤ اس خاندان کا جو ہے قنوج میں جا کر کے یہ خاندان رک جاتا ہے، وہیں پر یہ لوگ رہتے ہیں. آپ کے والد شیعہ مسلک کے تھے. نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے. بعد میں جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے علم حاصل کیا اور سید احمد رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں جماعت میں شامل ہوئے، بیعت کیا، اس کے بعد میں شیعیت کو انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تائب ہو جاتے ہیں اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں. نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ کے والد نے 17 کتابیں لکھی ہیں. 17 کتابیں ان کے والد نے لکھی. 1253 ہجری میں نواب صاحب کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. جس وقت ان کے والد کا انتقال ہوا تھا اس وقت نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ کی عمر 5 سال کی تھی. 5 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا. گھریلو اعتبار سے بہت کمزور تھے، غربت کا ماحول تھا، کھانے کا بہت مشکل سے انتظام ہو پاتا تھا. ننہیال کو اگر دیکھیں گے
تو نلیان ان کا اچھا تھا، مضبوط تھا، ان کے نانا کا اپنی جماعت میں، اپنے علاقے میں ایک اثر و رسوخ تھا، مقام تھا، لیکن فی نفسہ ہی نواب صاحب کا جو گھرانہ تھا بہت زیادہ مضبوط نہیں تھا، غربت کا شکار تھا۔ پر تربیت ان کی کیسے ہوئی اس پر غور کرنا ہے۔ 5 سال کی عمر میں باپ کا انتقال ہو گیا، تربیت کس نے کی؟ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا خصوصاً خواتین اسلام سے۔ دیکھو میرے بھائیو، اگر ایک عورت دیندار بن جاتی ہے تو پھر کتنے لوگوں کو دیندار بنا دے گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک عورت اگر دیندار بن گئی تو کتنوں کو دینداری وہ عطا کر دے گی ہمیں اندازہ نہیں، لیکن اگر ایک عورت بگڑ جاتی ہے تو اس کا بگاڑ کتنوں کو بگاڑے گا، اس کے اثرات کتنوں کو تباہ کریں گے اس کا بھی اندازہ نہیں میرے بھائیو۔ ایک عورت، اور تاریخ میں ہم کو میرے بھائیو ایک مثال ہے نہیں، کئی مثالیں ملیں گی کہ صرف ماں نے ایسی تربیت کی اپنے بیٹے کی کہ وہ بیٹا اپنے وقت کا امام بن گیا، اپنے وقت کا وہ بیٹا امام بن گیا، صرف ماں نے تربیت کی تھی، صرف ماں۔ عورت کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، تاریخ کا دھاڑا موڑ دے یہ عورت، تاریخ کے صفحات کو، تاریخ کے اندر عظیم کارنامے رقم کر دے یہ عورت، اگر کارنامے انجام دینے پر آ جائے تو۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی والدہ بے انتہا نیک تھی، دیندار تھی، کتاب و سنت پر عمل کرنے والی تھی۔ ماں بڑی نیک تھی، ماں بڑی دیندار، بڑی نیک تھی۔ ماں نے نہایت اعلیٰ تربیت کی، نفیس تربیت کی، خوبصورت۔ ماں نے اپنے اس لال کو بنایا، سوارا، نکھارا، نتیجہ یہ نکلا کہ آنے والے وقت میں یہ بیٹا محدث بھی بنا، مفسر بھی بنا، مجدد بھی بنا، مصلح بھی بنا، تاریخ کا بڑا عظیم عالم بھی بنا۔ نواب رحمہ اللہ خود بیان کرتے ہیں، صدیق حسن خان رحمہ اللہ خود بیان کرتے ہیں، صبح کی اذان ہوتے ہی، فجر کی اذان ہوتے ہی والدہ بیدار کر دیتی تھی، نہیں دیکھتی تھی بچہ چھوٹا ہے بڑا ہے، نماز جا سکتا ہے پڑھنے، کہتے ہیں والدہ بیدار کر دیتی تھی اور وضو کرا کر مسجد میں بھیج دیتی تھی۔ وضو کراتی سے نہیں کہ بیٹا اٹھ جا نماز پڑھ، نہیں، جگایا، وضو کرایا لے جا کر کے، وضو کرا کر کے بچے کو مسجد بھیج دیتی تھی۔ کہتے ہیں اور گھر میں نماز کبھی بھی نہیں پڑھنے دیتی، ایک وقت کی بھی نہیں۔ بیٹے گھر میں نماز نہیں پڑھنا، نماز کہاں پڑھنا ہے؟ مسجد جاؤ، مسجد میں نماز پڑھو، مسجد اسی لیے بنائی گئی ہے۔ کہتے ہیں گھر میں نماز نہیں پڑھنے دیتی تھی والدہ، مسجد بھیج دیتی تھی، اور اگر کبھی سستی اور نیند کے سبب نہ اٹھتا تھا، بچہ ہے، سستی آ گئی، جوانوں کو تو آ ہی جاتی ہے سستی، وہ تو بچہ ہے، سستی آ جاتی تو ماں ایسے نہیں چھوڑ دیتی تھی، منہ پر پانی ڈال دیتی تھی۔ دیکھو میرے بھائیو، ایسے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ میں جو عظیم بنا ہے نا، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی قربانی پوشیدہ ہوگی، بڑی قربانی دی ہوگی اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی۔ نواب رحمہ اللہ کے پیچھے ان کی ماں نے بڑی قربانی دی تھی، شروع ہی سے نماز کا پابند بنایا تھا، مسجد بھیجتی تھی، کبھی اٹھتے نہیں تھے تو پانی ڈال دیتی تھی، بیٹے مسجد میں جاؤ نماز پڑھو۔ 10 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے کہتے ہیں روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا تھا۔ تربیت کی والدہ نے۔ اس کے بعد بات آتی ہے تعلیم کی شروعات انہوں نے کہاں سے کی؟ تعلیم کی شروعات انہوں نے اپنے محلے کی مسجد سے کیا، مدرسے سے۔ تعلیم کی شروعات اپنے محلے کے مدرسے سے کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی سے پڑھا، بڑے بھائی جو ان کے تھے ان سے انہوں نے کچھ کتابیں پڑھی، اس کے بعد اور کئی جگہوں پر گئے، یہ علم حاصل کیا، اخیر میں یہ جا کر کے دہلی پہنچتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا دہلی ایک زمانے تک علوم و فنون کا، علماء کا مرکز رہا ہے، گہوارہ رہا ہے،
بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ادارے وہاں پر تھے. پورا خاندان ہی آپ کو یاد ہوگا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے بعد میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی، اور اس کے بیچ میں آپ دیکھ لیں گے تو دارالحدیث رحمانیہ دہلی جماعت اہل حدیث کا کتنا بڑا ادارہ تھا. تو دہلی میں یہ آخر میں پہنچتے ہیں. دہلی میں وہ کئی سارے علماء سے علم حاصل کرتے ہیں. اگر ان کے اساتذہ کی فہرست تیار کی جائے تو ان کے اساتذہ میں شیخ حسین بن محسن الانصاری ہیں، اور مفتی صدر الدین ہیں، شیخ عبد الحق بنارسی ہیں، شیخ محمد یعقوب دہلوی مکی ہیں، اور ان کے بڑے بھائی ہیں. نواب صاحب شروع ہی سے بہت ذہین تھے، علم کا بے حد شوق تھا ان کو، قوت حافظہ بہت مضبوط تھا. اسی وجہ سے 21 سال کی عمر میں یاد رکھیے گا، 21 سال کی عمر مکمل ہوئی کہ اس زمانے کے جتنے علوم و فنون ہو سکتے تھے سارے علوم سے انہوں نے فراغت حاصل کر لی. یعنی اپنی تعلیم انہوں نے 21 سال کی عمر میں کمپلیٹ کر لی، مکمل کر لیا تھا. باری کس چیز کی آتی ہے؟ باری کس چیز کی اب آئے گی؟ بیٹے نے تعلیم مکمل کر لیا تو اب کہیں جا کر کے نوکری کرے، ملازمت کرے، اور کیا کرے گا؟ آج بھی تو ایسے ہی ماحول ہے نا ہمارے گھروں کا. بیٹے نے پڑھ لیا، اب کہیں جاب تلاش کر لو، گھر کا دیکھ ریکھ کرو، انتظام کرو. اور ایسی حالت میں جب کہ گھر غربت کا شکار ہو تو رشتہ داروں کی، گھر والوں کی نگاہیں تو اور زیادہ کھینچی رہتی ہیں، کب بچے کی پڑھائی مکمل ہو اور بوجھ ہلکا ہو، ہمارے لیے آسانیاں ہوں. سیم ایسے ہی ماحول نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا. 21 سال کی عمر میں تعلیم مکمل کی، دہلی سے واپس قنوج آ جاتے ہیں. قنوج ان کا آبائی وطن ہے. باس بریلی ان کا ننیال ہے. قنوج آ گئے. گھر کی حالت نہایت تکلیف دہ تھی، غربت، پریشانی، تنگ دستی، اور بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو چکا تھا. آپ دیکھیں انسان مصیبتوں میں جب ہوتا ہے نا صبر کرتا ہے، آزمائشوں کے راستوں سے گزرتا ہے، صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ بھی بڑا عظیم دیتا ہے. صبر کرتے رہے، تھوڑے دن تک گھر رہے، اس کے بعد میں کام کی تلاش میں بھوپال چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ اسی وجہ سے ان کو بھوپالی کہتے ہیں. ملکہ بھوپال سے شادی ہوئی، وہیں رہے، بھوپالی اس وجہ سے کہا جاتا ہے. بھوپال گئے اور وہاں پر 30 روپیہ ماہانہ پر ملازمت کی. کتنا روپیہ؟ 30 روپیہ ماہانہ تھا شروع میں جب گئے بھوپال. آپ دیکھیں وہی بھوپال کی سرزمین ہے، وہی بھوپال کی سرزمین ہے. پہلی بار گئے 30 روپیہ ملتا تھا، تیسری بار جب جاتے ہیں بھوپال، دولت کی ریل پیل، قدموں میں دولت ہے پوری. ملکہ بھوپال سے شادی ہو چکی ہے. کتنی دولت چاہیے نواب صاحب؟ لے لیجیے. پہلی بار گئے 30 روپیہ ہر مہینے ملتا تھا، پر اپنی ایمانداری کی بنیاد. جب انسان ایماندار ہوتا ہے، کہیں محنت سے کام کرتا ہے، تو جو مالک ہوتا ہے نا اس کا عہدہ بھی اونچا کر دیتا ہے، سیلری بھی بڑھا دیتا ہے. 30 روپے ماہانہ ملتے تھے. بعد میں ان کی ایمانداری محنت کو دیکھ کر کے 40 روپیہ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد میں اور ایمانداری دکھی، محنت کی، 50 روپیہ ماہانہ ان کا متعین کر دیا گیا. لیکن 1 سال تک یہاں تک تھے. 1 سال تک بھوپال میں انہوں نے سب سے پہلے ملازمت کی. اس کے بعد میں ملازمت ختم ہو گئی، گھر واپس آ گئے. گھر پر تھے. 1857 کا حادثہ پیش آیا. 1857 کا حادثہ معمولی نہیں تھا. کتنے گھر اجڑ گئے، بستیاں اجڑ گئیں، کتنے ادارے بند ہو گئے، اور علماء جہاں تھے وہیں رہ گئے، ہجرت کر گئے. کچھ علماء کی ہمت جواب دے گئے، انہوں نے اپنے کام کو روک دیا
بہت خطرناک حالات تھے 1857 کے میں، اور نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ گھر واپس آتے ہیں، اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور کہیں اور جا کر کے بسیرا کرتے ہیں۔ حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی، پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا کپڑا تھا۔ غربت دیکھیے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی، 1857 کے بعد کا واقعہ ہے۔ پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا کپڑا تھا ان کے پاس، اسی کو سی لیتے تھے، پھٹ گیا کہیں خود سے سل لیا، دریا میں جا کر کے گندا ہونے کے بعد میں دھل لیا کرتے تھے۔ اور اسی تنگی کے عالم میں نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے قرآن بھی حفظ کر، کوئی ملازمت نہیں مل رہی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، لاؤ گھر بیٹھے ہیں قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ قرآن یاد کیا، اور یہ شاعر بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں 70 اشعار انہوں نے اسی موقع پر کہے تھے۔ بھوپال میں دوسری مرتبہ جب یہ جاتے ہیں تو اس کا بھی واقعہ سن لیجئے۔ پہلی مرتبہ گئے، 1 سال تک رہے، 30 روپیہ ماہانہ، 40 روپیہ ماہانہ، 50 روپیہ ماہانہ تھا۔ دوسری مرتبہ بھی سرزمین بھوپال کی جو حکمراں تھیں انہوں نے ان کو بلایا، طلب کیا، لیکن ان کے بعض حاسدین تھے، جن حاسدین کی بنیاد پر یہ بھوپال نہیں پہنچ سکے، ملازمت کو کینسل کر دیا گیا، واپس یہ ٹونک آ جاتے ہیں۔ ٹونک ایک جگہ ہے، وہاں پر واپس آتے ہیں، وہاں پر 50 روپیہ ماہانہ انہیں سیلری ملتی ہے۔ بھائی انسان پریشان ہے، کہیں تو کام ملے، تو کچھ تو کر لے، والدہ ہیں، بہنیں ہیں، خرچہ کہاں سے چلے گا؟ ٹونک میں وہ کچھ مہینے تک رہتے ہیں، لیکن وہاں کا ماحول ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، پھر وہاں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد قنوج آتے ہیں۔ آخر میں ہوتا کیا ہے، ان کو بھوپال پھر سے بلایا جاتا ہے، وہ بات آگے آئے گی۔ بھوپال ان کو دوبارہ بلایا جاتا ہے، اور یہ ان کا بھوپال ایک طریقے سے تیسری مرتبہ جانا ہوتا ہے، اور اسی تیسری مرتبہ میں ان کو ایک طریقے سے کہہ لیں بڑی عظیم کامیابی ملتی ہے، ملکہ بھوپال سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ بہرحال نواب صاحب سفر حج پر بھی جاتے ہیں۔ اس زمانے کے جو بھی علماء تھے اللہ تعالی نے توفیق دی، وہ حج پر بھی نکلتے تھے، اور حج پر جانے کے ان کے صرف ایک مقصد نہیں ہوا کرتے تھے کہ صرف حج کرنا ہے، نہیں، وہاں جائیں گے، عرب میں بڑے بڑے علماء ہیں حجاز میں، ان سے علم حدیث حاصل کریں گے۔ نواب صاحب 1885 میں حج کے لیے نکلتے ہیں۔ ان کا یہ حج کا سفر علمی اعتبار سے بڑا مفید ثابت ہوا، بڑا مفید ثابت ہوا۔ نواب صاحب کو لکھنا آتا تھا، تحریر بہت شاندار تھی، تو یہ جب حج کرنے کے لیے گئے، جہاز میں کوئی کتاب تھی، اس کتاب کو انہوں نے ہاتھ سے ہی پورا لکھ ڈالا۔ اس کے بعد میں مکہ گئے، مدینہ گئے، وہاں رہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محمد بن اسماعیل صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب السبل السلام، کہتے ہیں محمد بن اسماعیل صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 20 سے 25 کتابیں میں نے ہاتھ سے لکھ لی تھی، کیونکہ کتاب ملنے والی نہیں ہے، اور حالات بھی ایسے ابھی نہیں ہے کہ میں کتاب خرید سکوں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، 20 سے 25 کتابیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا۔ سنن دارمی جیسی حدیث کی کتاب انہوں نے جہاز میں لکھ لی ہاتھ سے۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب السیاسہ الشرعیہ کو انہوں نے ہاتھ سے لکھا۔ تو یہ کئی کتابیں انہوں نے ہاتھ سے نقل کر لی، تاکہ ہندوستان واپس چلے جائیں گے، خود بھی پڑھیں گے، لوگوں کو بھی دیں گے، پڑھیں گے۔ اور ایسی ہی میرے بھائیوں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اگر علماء کی زندگی کا مطالعہ کریں تو تاریخ میں ایک نام ابن تیمیہ کے شاگرد کا یعنی ابن قیم کا بھی ملے گا۔ جس طریقے سے نواب صاحب نے دوران سفر کئی کتابیں نقل کی، لکھی دوسری کتابوں سے،
ایسے ہی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے، دوران سفر کر رہے ہیں، وہاں پر نواب صاحب کے یہاں معاملہ کیا ہے، نقل کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مستقل طور پر لکھی ہے، 5 کتابیں ایسی ہیں جن کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دوران سفر لکھا ہے۔ میں اسی وجہ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ لوگ خصوصاً ابن تیمیہ، ابن قیم کو اگر دیکھیں گے، یہ لوگ اپنی ذات میں ایک لائبریری تھے، اور یہ کہہ لو انٹرنیشنل لائبریری تھے۔ یہ لوگ شریعت کا کوئی بھی فن ہو، اس پر گفتگو کرنا ہو تو اس کے لیے انہیں لائبریری جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنا کچھ پڑھ لیا تھا، مطالعہ کر لیا تھا، اسی سے لکھ دیتے تھے۔ دوران سفر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد لکھی ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ زاد المعاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب ہے، کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں سب سے شاندار یہی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئی یہ کتاب ہے۔ اللہ کے رسول کے معمولات کیا تھے، کھانے کے سلسلے میں، پہننے کے سلسلے میں، گفتگو کرنے کے سلسلے میں، حکمرانوں سے ملنے کے سلسلے میں، دعوت دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے سلسلے میں، یہ ایک شاندار کتاب ہے۔ یہ کتاب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دوران سفر لکھی ہے۔ نواب شاہ جہاں بیگم سے شادی، دیکھیے بھوپال کے جو اس وقت کے والی تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی تھی نواب شاہ جہاں بیگم، بھوپال کی پوری ذمہ داری نواب شاہ جہاں بیگم کے حوالے کر دی گئی۔ ان کا شوہر انتقال ہو گیا تھا۔ نواب شاہ جہاں بیگم نے صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی قابلیت، دینداری، شرافت اور اسی طریقے سے ان کے اخلاق سے بے انتہا متاثر ہو۔ کوئی بھی ہو اپنے پاس کام کرتا ہے، اس سے معاملات کرنے رہتے ہیں تو آدمی اس کے رگ رگ سے واقف ہو جائے گا کچھ سالوں میں۔ تو نواب شاہ جہاں بیگم نے دیکھا کئی سالوں سے میرے پاس ہیں، قابلیت، ذہانت اور اخلاق سب کچھ شاندار ایک دم۔ اس کے بعد میں انہوں نے کہا دیکھو میں اس بھوپال کی والی ہوں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں مردوں کے سامنے آنا پڑتا ہے، گفتگو کرنی پڑتی ہے، تو مجھے کوئی مرد چاہیے۔ نواب صاحب سے انہوں نے ایسے کہا۔ اس کے بعد میں نواب صاحب کو پیغام نکاح انہوں نے بھیج دیا۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ نواب شاہ جہاں بیگم نے پیغام نکاح نواب صدیق حسن خان قنوجی کو بھیجا تھا۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی نے ان سے نکاح کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ بعض لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں، بہت سارے الزامات لگائے، ان میں سے ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ نواب صاحب نے شادی کا مطالبہ کیا تھا۔ نواب صاحب نے شادی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ان کی ایک شادی ہو چکی تھی آلریڈی، 2 بیٹے 1 بیٹی ہے ان سے۔ یہاں پر انہوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ بھوپال کی جو والی ہیں نواب شاہ جہاں بیگم، انہوں نے نکاح کا پیغام ان کو بھیجا تھا۔ نواب صاحب انکار کر رہے تھے، لیکن بار بار اصرار پر تب جا کر کے نواب صاحب نے نکاح کی اس درخواست کو منظور کیا۔ 25,000 روپیہ حق مہر طے پایا تھا، 25,000 روپیہ حق مہر طے پایا اور شادی ہو گئی۔ اور اگر کسی کو یہ بات جاننی ہو نا تو نواب شاہ جہاں بیگم وہ کوئی جاہل نہیں تھی، اپنے زمانے کی بڑی ذہین، دیندار، وفادار خاتون تھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاج الاقبال کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نکاح کا مطالبہ میں نے خود سے کیا تھا، ان کی دینداری کو دیکھ کر کے، شرافت کو دیکھ کر کے، قابلیت کو دیکھ کر کے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے۔ آج کہاں وہ اخلاق رہے، آج کہاں وہ لوگ رہے، آج کہاں دین کا وہ کام کرنے والے لوگ تھے۔ یہ سب تاریخ کا ایک حصہ بن گئے جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے اوصاف کی بات کریں، یعنی اخلاق کی بات کریں، تو دیکھیں تواضع پسند یہ انسان تھے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے تھے،
اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنا زیادہ تر وقت لگایا کرتے تھے. توبہ و استغفار کا معمول تھا ان کا. اللہ اور اس کے رسول سے ان کو محبت تھی. دنیا کی ان کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں تھی. سب کچھ اپنا کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں خرچ کر دیا. مسلک کے اعتبار سے یہ کیا تھے؟ سب ایک اہم بات یہ ہے، مسلک کے اعتبار سے کیا تھے. دیکھیے نواب صدیق حسن خاں قنوجی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے کتاب و سنت کے پیروی کرنے والے تھے، جسے ہم عرف عام میں مسلک اہل حدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسلک اہل حدیث کہتے ہیں. تو یہ جماعت اہل حدیث کے ایک عظیم محدث تھے، تقلید شخصی کی مخالفت کرتے تھے، شرک کا رد کرتے تھے، بدعتوں کا رد کرتے تھے. اور یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے. نواب صاحب نے تقریباً 230 یا 250 کتابیں لکھی ہیں. وہ 250 کتابیں اگر کسی کو شک ہو تو جا کر کے کھنگال کر کے دیکھ لے. ان 250 کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر لے، انشاءاللہ اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ شخصیت کتنی عظیم تھی اور خالص کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے یعنی جماعت اہل حدیث سے ان کا تعلق تھا. یہ تو تھی ان کی زندگی مختصر شخصیت. اب آتے ہیں کارنامے پر. کام انہوں نے کیا کیا؟ کام انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے میں نے شروع ہی میں کہا تھا، مال و دولت، علم، اللہ رسول سے محبت، یہ ساری چیزیں اگر جمع کریں تو ان میں ایک شخصیت ابھر کر کے آئے گی نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ کی. سب سے پہلا کام، کئی سارے کارنامے ان کے، کئی سارے کارنامے، 7-8 کارنامے میں گنا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. سب سے پہلا کارنامہ جو مجھے گنانا ہے وہ یہ ہے، علماء اور اہل علم کی قدر دانی. علماء اور اہل علم کی قدر دانی، یعنی بھوپال کو علماء کا سینٹر بنا دیا تھا، مرکز بنا دیا تھا بھوپال کو. جیسے ایک زمانے میں دہلی کے سلسلے میں ہم سنا کرتے تھے بڑے بڑے علماء، ایسے ہی نواب صاحب نے کیا یہ کہ اپنے زمانے میں بھوپال کو علماء کا سینٹر بنا دیا، مرکز بنا دیا. علماء پر مشتمل ایک بورڈ تشکیل دی، جہاں پر علماء کو جمع کیا، علماء کو نصیحت کرتے، ترغیب دیتے، دین کے کام پر ابھارتے اور ہر طرح کی سہولیات فراہم کرتے. ایسا نہیں کہ صرف کہتے آپ یہ کام کر لیجئے، آپ یہ کام کر لیجئے، نہیں، ساتھ میں وہ کام کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے وہ بتائیے. آپ حدیث پر کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا کیا چاہیے، کون کون سی کتابیں آپ کو چاہیے، جو بھی چیز آپ کو چاہیے آپ لکھ کر کے دیجئے. ساری چیزیں نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ مہیا کراتے اور کام ہو جاتا. اپنے زمانے میں انہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا تھا، لیکن میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے بڑے عظیم محدث یمن کے تھے ایک حسین بن محسن الیمانی کو بلایا، جو ایک واسطے سے علامہ شوکانی، بہت بڑے عالم تھے علامہ شوکانی، ان کے یہ شاگرد تھے. بھوپال میں ان کو بلایا، اپنے پاس رکھا، ان سے دین کا کام لیا. اسی طریقے سے ایک عالم تو یہ ہوئے حسین بن محسن الانصاری الیمانی. اسی طریقے سے اعظم گڑھ کے ایک عالم تھے مولانا سلامت اللہ جیراج پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے مولانا سلامت اللہ جیراج پوری، ان کو بھی بھوپال بلا لیا. قاضی بشیر الدین محدث قنوجی، ان کو بھی بلایا بھوپال. بدیع الزما صاحب، ان کو بھی بھوپال بلا لیا. قاضی شیخ محمد بن عبد العزیز مشہلی شہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی بھوپال بلایا. محمد بشیر سہسوانی، یہ سب چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے، اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کی ایک آواز تھی، ایک چہرہ تھا. نواب صاحب نے سب کو بھوپال میں لا کر کے جمع کر لیا، پورا مرکز بنا دیا بھوپال کو. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں،
بھوپال ایک زمانے تک علماء اہل حدیث کا سینٹر رہا ہے، مرکز رہا ایک زمانے تک۔ قنوج، شہسوان، اعظم گڑھ کے بہت سے اہل علم اس ادارہ میں کام کرتے تھے، اور شیخ حسین یمنی ان سب کے سردار تھے، یعنی ایک طریقے سے کہہ لیں رئیس تھے۔ انہی کے ماتحتی میں یہ سارے علماء مل کر کے کام کیا کرتے تھے۔ ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ایسا نہیں تھا، علماء کو جمع کیا، پورا بورڈ ایک طریقے سے تشکیل دیا، ہر سال کاموں کا جائزہ لیتے تھے۔ ایک سال گزر گیا، سب کو بلاتے تھے، آپ نے اتنا کام کیا، اتنا کام کیا، اتنا کام کیا، ہمت افزائی کرتے تھے، پیسہ دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ان کو ملتا تھا پیسہ، چاہے سیلری ہو یا پھر عہدے کی بنیاد پر، اپنے جیب میں رکھ لیتے تھے۔ نہیں، بلایا، انہوں نے ایک سال کے اندر اتنے سارے کام کیے، ہدیتاً، ہمت افزائی کے طور پر ان کو دے دیتے پیسہ۔ اچھا، آئندہ ایک سال میں اور کیا کرنا ہے، وہ سب بھی باتیں وہیں پر کر لیتے تھے، اور پھر ایک سال کا ٹارگٹ پورا تیار کر لیتے تھے۔ ایک کارنامہ تو ان کا یہ ہوا کہ علماء کو اپنے پاس جمع کر لیا بھوپال میں۔ دوسرا کارنامہ، پریس انہوں نے قائم کیا۔ کیا قائم کیا؟ متابع جن کو بولتے ہیں، پریس۔ یہ سب کام کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ ان کے پاس تھا، پیسہ الحمدللہ۔ پریس قائم کیا۔ دیکھیے، کتاب و سنت کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کتابوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ کتابیں آدمی لکھے، چھپ ہی نہ پائے تو کیا ہوگا، کچھ دن کے بعد کتاب ضائع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پریس قائم کیے، 4 پریس بھوپال میں قائم کیے تھے، 4 پریس۔ دن رات کتابیں چھپ رہی ہیں، کتابیں تقسیم کی جا رہی ہیں، دینی علوم کی نشر و اشاعت، دن رات وہ پریس چل رہے۔ 4 پریس معمولی بات ہے، ایک پریس قائم کرنا بھی دیکھو کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے۔ 4 پریس صرف بھوپال میں قائم کیا تھا، مطبع صدیقی، مطبع شاہ جہانی، مطبع سلطانی، مطبع سکندری، یہ 4 پریس بھوپال میں صرف کتاب و سنت کی کتابیں چھپتی تھی۔ اس کے علاوہ مولانا سعید احمد بنارسی رحمت اللہ علیہ کو پیسہ دیا، بنارس میں جاؤ ایک پریس قائم کرو، وہاں پر کتابیں چھاپو۔ یہ تو ہوا پریس قائم کرنے کا دوسرا کارنامہ۔ تیسرا کارنامہ کتابوں کی طباعت کا۔ کتابیں انہوں نے چھاپی، بہت چھاپی کتابیں۔ آپ سوچیں، انہوں نے کتابیں ہندوستان میں بھی چھاپی، مصر سے، بیروت سے، اور کئی سارے ممالک سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے انہوں نے کتابیں چھپوائی ہیں۔ آج عرب و عجم کا کوئی ایسا کتب خانہ نہیں ہوگا جہاں پر نواب صاحب کی کتاب موجود نہ ہو۔ جو کتاب ہندوستان میں تھی ہی نہیں، وہ بھی کتاب انہوں نے ایک اچھا خاصا رقم خرچ کیا، منگوایا اور لوگوں کو فراہم کیا، چھاپ کر کے مفت میں بانٹ دیتے۔ ایسا نہیں، دیکھو کتاب چھاپتے تھے، بیچتے نہیں تھے، کتاب چھاپتے تھے، مفت میں تقسیم کرتے تھے، اداروں میں بھیجتے، علماء کو بھیجتے، لائبریریوں میں بھیجتے۔ ایک کتاب ہے نیل الاوتار، اس زمانے میں 25,000 روپیہ اس پر خرچ کر کے اس کو چھپوایا تھا۔ تفسیر ابن کثیر اور ایک دوسری تفسیر کی کتاب، ان دونوں کو ملا کر کے 20,000 روپیہ خرچ کیا، چھپوایا۔ فتح الباری کا قلمی نسخہ، فتح الباری کا قلمی نسخہ انہوں نے 600 روپیہ میں خریدا تھا اور ہزاروں روپے خرچ کر کے اس کو چھپوایا تھا۔ معلوم ہے، فتح الباری وہ کتاب ہے جو دنیا میں کہیں نہیں چھپی تھی، کہیں نہیں چھپی تھی۔ نواب صاحب نے، یہ ہندوستان کی خوش قسمتی ہے اور اعزاز ہے اور فخر کرنے کی بھی بات ہے کہ ایسی بھی کتابیں نواب صاحب نے چھپوائی ہیں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں چھپی تھی۔ ان کتابوں کو لکھے ہوئے 600 سال گزر گئے تھے، 700 سال گزر گئے تھے، کسی نے چھاپا نہیں۔ نواب صاحب نے وہ کتاب اپنے پیسے خرچ کر کے پہلی بار چھپوائی، مفت میں ہندوستان میں بھی تقسیم کیا اور ہندوستان سے باہر بھی مفت میں بھی بھیجا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا کام ہے۔ کئی کتابیں
بڑے بڑے علماء، ابن حجر الاسقلانی، امام ذہبی، امام شعرانی، منذری، سفارینی، ابن جوزی، امام سیوطی، ابن قیم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، محمد بن اسماعیل صنعانی، قاضی بن محمد علی شوکانی، یہ سب بڑے بڑے علماء کی کتابیں منگوائے، چھپوائے، مفت میں باٹا، ہندوستان سے باہر بھی انہوں نے بھیجا۔ کتنے کارنامے ہوئے؟ 3 کارنامے۔ علماء کو جمع کیا، ایک، دوسرے نمبر پر پریس قائم کیا، تیسرے نمبر پر کتابیں چھاپی۔ کئی لاکھ روپیہ خرچ کر دیا بعض کتابوں پر کئی لاکھ روپیہ خرچ کیے، اور اس کو چھپوائے اور مفت میں تقسیم کیا۔ میرے بھائیوں، اپنا جیب نہیں انہوں نے بھرا تھا، کوئی حویلی ان کے نام سے نہیں ملے گی آپ کو ہندوستان میں۔ نواب تھے، نواب، ملکہ بھوپال سے شادی ہوئی تھی، چاہتے تو سر سے پیر تک دولت میں، سونے میں ڈوبے ہوئے ہوتے، لیکن ایک بھی حویلی اپنے لیے نہیں بنوائی۔ اتنی شاندار زندگی، کتاب و سنت کی اس قدر سادگی کے ساتھ تعلیمات کو عام کیا، سادگی زندگی گزاری۔ اسی طریقے سے اگلا کارنامہ ان کا یہ ہے، چوتھا کارنامہ، حدیث کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کروایا۔ ظاہر سی بات ہے، ہندوستان میں عربی کون سمجھے گا؟ علماء کے علاوہ کون سمجھے گا ہندوستان میں عربی؟ تو ہندوستان کی جو عوام ہے وہ اردو بولتی ہے، سمجھتی ہے، تو اگر اردو میں کام کیا جائے تو اردو میں ان سے حدیث کی کتابوں سے استفادہ کرنا آسان ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے فی نفسی خود کئی کتابوں کا اردو میں، فارسی میں ترجمہ کیا، اور مولانا وحید الزماں حیدرآبادی، مولانا بدیع الزماں حیدرآبادی، ان دونوں کو لگا دیا حدیث کی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے۔ کتب ستہ کا، حدیث کی کتابوں کا جو ترجمہ ہمارے سامنے ہے نا، یہ سب انہی لوگوں کا کیا ہوا ہے، نواب صاحب نے کرایا تھا، باقاعدہ رکھا تھا، ایسے نہیں، باقاعدہ حکم دیا تھا، مشورہ دیا تھا، خرچ کرتے تھے، اسی کام پر معمول کیا تھا، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ پانچواں کارنامہ، حفظ حدیث پر انعام متعین کرنا اور وظیفہ متعین کرنا، سیلری جسے بولتے ہیں۔ حفظ حدیث کا کیا کرتے تھے؟ یہ مسابقہ کرواتے تھے اور اس پر انعام رکھتے تھے، معمولی انعام نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں نیا کام تھا جو نواب صاحب نے شروع کیا۔ اعلان کیا نواب صاحب نے، صحیح بخاری جو حفظ کر لے 1000 روپیہ اسے انعام ملے گا۔ اس زمانے میں 1000 روپیہ بہت زیادہ تھا میرے بھائیو، آج کے زمانے میں تو 1000 روپیہ چاہے کچھ سمجھے نہ سمجھے، اس زمانے میں 1000 کی بہت ویلیو تھی۔ تو کہا جو صحیح بخاری یاد کر لے 1000 روپیہ، جو بلوغ المرام یاد کر لے 100 روپیہ انعام ملے گا۔ اس زمانے میں علماء موجود تھے، عبد الوہاب نابینا دہلوی، مولانا عبد التواب صاحب غزنوی علی گڑھی، یہ سب وہ علماء ہیں جنہوں نے صحیح بخاری حفظ کیا، بلوغ المرام یاد کیا۔ اور جب نواب صاحب کو معلوم ہوا فلاں عالم صاحب نے صحیح بخاری یاد کرنا شروع کر دیا ہے، ان کے علم میں جب یہ بات آئی، اعلان نکالا، اور جب معلوم ہوا کہ ہاں وہ عالم صاحب ہیں، صحیح بخاری کے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، صحیح بخاری یاد کرنا شروع کر دیا، تو اب یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ اب یاد کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، جب سے یاد کرنا شروع کیا ہر مہینے 30 روپیہ ملے گا۔ ہمت افزائی، ہمت افزائی میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہوتی ہے، معمولی سی ہو لیکن ہمت افزائی بہت بڑی چیز ہے۔ جس وقت سے انہوں نے یاد کرنا شروع کیا 30 روپیہ ماہانہ انہوں نے متعین کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگلا کارنامہ ان کا یہ ہے جو میں نے ذکر کیا کہ حدیث کی کتابیں اور عام کتابیں انہوں نے مفت تقسیم کی، بیچا نہیں، انہوں نے مفت انہوں نے تقسیم کیا۔ کئی بڑی بڑی کتابیں، فتح الباری صحیح بخاری کی شرح کئی جلدوں میں ہے، تفسیر ابن کثیر، نیل الاوتار، یہ سب وہ کتابیں ہیں جن پر کئی ہزار روپے خرچ کر کے چھپوائے تھے اور مفت میں تقسیم کر دیا تھا، کوئی پیسہ نہیں لیا تھا، ایک بھی روپیہ کسی سے نہیں۔ اللہ کے بندے پڑھیں گے
ثواب ملے گا۔ آپ سوچو، کہتے ہیں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کئی کتابیں تھیں جو ہندوستان میں تھی ہی نہیں، دستیاب نہیں تھی، نواب صاحب نے مہیا کرایا، چھپوایا، لوگوں تک پہنچوایا، تو سوچو کتنا بڑا اجر اور ثواب ان کو ملے گا۔ کہتے ہیں صحیح بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری، مطبع بولاق مصر سے چھپوائے تھے، کتنے روپے خرچ کر کے؟ 50,000 روپیہ اس زمانے میں خرچ کیا تھا۔ کتنا؟ کوئی کتاب چھپانے 50,000 روپے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جو اہل علم کی کیا قدر ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں، عام آدمی نہیں سمجھے گا۔ فتح الباری کی کیا حیثیت ہے؟ روڈ پر بھیک مانگنے والے شخص کو دو گے، لے جا کر کے کہیں بیچ دے گا، چاہے 5 روپے میں کیوں نہ بیچے، لیکن اگر کسی عالم کے ہاتھ لگے گی تو وہ اپنے گھر کی زینت بنا لے گا۔ فتح الباری بہت شاندار کتاب ہے۔ فتح الباری یہ کہہ لے کہ صحیح بخاری کی جتنی شرحیں لکھی گئی نا، سب سے شاندار شرح فتح الباری ہے، سب سے شاندار شرح۔ بلکہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا لا ہجرت بعد الفتح، جس طریقے سے فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا جائز نہیں ہے نا، فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا جائز نہیں، مکہ فتح ہو چکا، اب ہجرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی حکومت ہے، اب کیوں بھاگیں گے یہاں سے۔ اسی طرح کہتے ہیں فتح الباری کے لکھنے کے بعد میں دوسری فتح الباری لکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ باقاعدہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ فتح الباری کے اندر ابن حجر نے کئی 100 کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ 23 سال لگے تھے غالباً لکھنے میں فتح الباری کو۔ کتنے سال؟ 23 سال لگے تھے۔ اور خوشی کی بات دیکھو، جب 23 سال مکمل ہوئے، فتح الباری مکمل ہوئی، تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کا اہتمام کیا تھا، پارٹی کیا تھا، سب کو کھلایا، اتنا شاندار کام ہو گیا الحمدللہ۔ اگلا کارنامہ ان کا یہ ہے کتب خانوں کا قیام، لائبریری یہ بنوائے، لائبریری اپنی پرسنل لائبریری بنوائی، بھوپال کے لیے الگ سے لائبریری بنوائی، عوام کے لیے پبلک لائبریری الگ سے بنوائی، اور اس میں علوم و فنون کی کتابیں بھر دیے لا کر، جس کو جو پڑھنا ہے وہ پڑھے، جو سیکھنا ہے وہ سیکھے۔ لائبریری ہے، لائبریری کیا ہے؟ قوموں کی ترقی کے لیے جان ہوا کرتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے۔ لائبریری میں آپ دیکھیں، پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، لائبریری میں ان کے دن رات کے رات گزر جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں ملتی رہتی ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں ملتی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کئی ساری لائبریریاں قائم کی تھی اپنے زمانے میں، اور صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، سب کے لیے، سب کی حیثیت کے مطابق علاقے میں اپنے جہاں ہے اس اعتبار سے کئی ساری لائبریریاں نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی۔ اسی طریقے سے مدارس کا قیام، مدارس بھی انہوں نے قائم کیے تھے۔ مدارس ذکر کیا جاتا ہے کہ کل انہوں نے مدرسے جو قائم کیے تھے بھوپال اور اس کے ارد گرد ملا کر کے، مدارس اور جامعات، وہ 71 مدارس اور جامعات تھے، ایسے قائم ہو گئے تھے، پیسہ نہیں اس پر خرچ ہوا تھا۔ اب سوچو دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے، ان کی پوری دولت اسی میں خرچ ہو رہی ہے، کتابوں کو چھپوا رہے ہیں، لائبریری بنوا رہے ہیں، مدرسے بنوا رہے ہیں، جامعات بنوا رہے ہیں، پوری دولت اسی میں لگا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم اعزاز دیا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، ہندوستان کی تاریخ اگر لکھی جائے، بر صغیر کی تاریخ اگر لکھی جائے، تفسیر کے باب میں یا حدیث کے باب میں یا تاریخ کے باب میں، اگر نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کرے وہ مورخ، تو وہ ناانصاف اور ظالم مورخ ہوگا، اور اس کی وہ کتاب ادھوری سمجھی جائے گی۔ آپ دیکھو، جو کتابیں تھی ہی نہیں ہندوستان میں، وہ کتابیں نواب صاحب نے چھپوائی، جو کتاب تاریخ میں چھپی ہی نہیں تھی نواب صاحب نے چھپوائی۔ یہ اتنے بڑے بڑے ان کے کارنامے ہیں۔ ایسے ہی وعظ و تقریر بھی یہ کیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ نواب بن گئے، عہدہ مل گیا، حاکم بن گئے تو کرسی پر بیٹھے رہتے، صرف آرڈر کرتے نہیں، جہاں موقع ملا تقریر کرنے کا، وعظ کرنے کا، تقریر اور وعظ کرتے رہتے تھے۔ حدیثی خدمات ان کی کیا ہیں؟ دیکھیے، حدیث پر نواب صاحب نے کل 62 کتاب لکھی ہے، صرف حدیث پر کتنی کتابیں لکھی ہیں؟
صرف حدیث پر نواب صاحب نے 62 کتاب لکھی ہے. تفسیر پر نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے 7 کتابیں لکھی ہیں. قرآن کی تفسیر پر کتنی کتاب لکھی؟ 7 کتاب. صرف ایک نہیں، ایک لکھنا ہو تب بھی کیا ہو جائے، تھک جائے آدمی ایک لکھتے لکھتے. قرآن کی تفسیر ہے، 30 پارے ہیں. کسی اور انسان کا کلام نہیں ہے، قرآن کا کلام وقت لیتا ہے. لیکن ان لوگوں کے ذہن میں علم بھرا ہوا ہوتا تھا، لکھنے بیٹھتے تھے، لکھتے چلے جاتے. کہتے ہیں قرآن کی تفسیر 7 جلد ملا کر کے کتنے ہو جائیں، کتنے ہزار صفحات؟ 10,000 صفحات ہوتے ہیں. 10,000 صفحات صرف قرآن کی تفسیر میں لگا دیے، 7 طرح کی تفسیر کی. اتنا زیادہ علم ان کے پاس تھا، اور اس طریقے سے اتنی شاندار انہوں نے خدمت کی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں، تاریخ میں، سیرت میں، فقہ میں، عقیدے میں، سیاست میں، اخلاق میں، ادب میں، سارے علوم پر انہوں نے کتابیں لکھی. اور کل کتابوں کی تعداد جو علماء ذکر کرتے ہیں 230 یا 250 کتابیں تقریباً نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں. نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ پر کئی طرح کے الزامات بھی لگائے گئے تھے، کئی طرح کے الزامات، لیکن میں آپ کو بتا دوں وہ سارے الزامات جھوٹے تھے. جب کوئی شخص عظیم ہوتا ہے تو اس کے حاسدین بھی بہت ہوتے ہیں، دشمن بھی بہت ہوتے ہیں، بدنام کرنے والے اسے بہت ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھنا میرے بھائیو، جس کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھنا چاہے، یہ پوری دنیا مل کر بھی اسے متہم کرنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتے. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، جتنا بدنام کیا اتنی ان کی شخصیت نکھرتی گئی. اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، جیل میں ڈلوایا، لیکن میں نے ذکر کیا کہیں بھی ان کو روک نہ سکے. جتنا بدنام کیا گیا اتنی ہی ایسی شخصیتیں نکھرتی جاتی ہیں، ابھرتی جاتی ہیں. لوگ ان کی کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے افکار اور زیادہ لوگوں کے دل و دماغ میں اثر کرتے جاتے ہیں. تو ایسے ہی نواب صاحب رحمہ اللہ پر بھی کئی سارے الزامات لگائے گئے، لیکن وہ سارے الزامات کیا تھے؟ بے بنیاد تھے، غلط تھے. ان کے کارناموں کو اگر اختصار کے طور پر ذکر کرنا چاہیں تو اس طریقے سے ذکر کر سکتے ہیں. پہلے نمبر پر بھوپال کو علماء کا سینٹر بنا دیا، مرکز بنایا، بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور ان کو مختلف خدمات پر مامور کر دیا. دوسرا کارنامہ انہوں نے یہ کیا، پریس قائم کیا. تیسرے نمبر پر کتابوں کی طباعت، کتابوں کو انہوں نے چھاپا، جو کتابیں کبھی نہیں چھپی تھیں اس کو انہوں نے چھاپا ہندوستان کے اندر. اسی طریقے سے حدیث کی کتابوں کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کروایا. حفظ حدیث پر انہوں نے انعامات متعین کیے، اور ایسے ہی کتب حدیث اور عام کتابوں کو مفت لوگوں کے درمیان تقسیم کیا، لائبریریاں قائم کی، اور بیرون ملک انہوں نے بہت ساری کتابیں چھپوا کر کے بھیجی. مدارس اور جامعات قائم کیے، بہت ساری حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں انہوں نے خود لکھی. اور میں نے جیسا کہ ذکر کیا تھا، صرف تفسیر پر جو صفحات انہوں نے شمار کیا ہے یا علماء نے شمار کیا ہے، 7 طرح کی تفسیریں ہیں، ان کی کل تعداد 10,000 تک پہنچتی ہے. اس کے علاوہ تقلید پر، بدعت پر، شرک پر کئی ساری کتابیں انہوں نے تردید کے لیے، رد کرنے کے لیے ان تمام چیزوں پر لکھی ہیں. ان کی وفات 1307 ہجری میں ہوتی ہے. 1248 ہجری میں نواب صاحب کی پیدائش ہوئی، 1307 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. کل عمر انہیں 59 سال ملتی ہے. کتنے سال ملتی ہے؟ 59 سال ملتی ہے. آخری بات آپ غور کرو، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1220 ہجری ہے. کتنی ہے؟ 1220 ہجری ہے. نواب صاحب کی پیدائش 1248 ہجری ہے. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1320 میں ہوا، نواب صاحب کا انتقال 1307 میں ہوا. ایک کو عمر 59 سال تقریباً ملتی ہے، 55، 58 یا 59 سال ملتی ہے.
دوسرے کو تقریباً 100 سال کی عمر ملتی ہے، پر دونوں کے کارنامے بڑے عظیم ہیں۔ اللہ جس سے جیسا کارنامہ لینا چاہے، کام لینا چاہے۔ نواب صاحب کے کارنامے اپنی نوعیت کے الگ ہیں، منفرد ہیں۔ میاں صاحب کے الگ ہیں، ان کے شاگردوں کا پورا جال بچھا ہوا ہے ہندوستان میں، پورے شاگرد۔ آپ دیکھیں گے نا، غور کرنے کی بات ہے، فتنہ قادیانیت سے جتنے لوگوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، سب کے سب تقریباً میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ یہ اعزاز میاں صاحب کو جاتا ہے۔ فتنہ قادیانیت کے رد میں جتنے علماء کھڑے ہوئے، اکثر وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مولانا ثناء اللہ شیر پنجاب رحمہ اللہ ہوں، مولانا حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 27 یا 28 کتابیں صرف قادیانیت کے رد پہ لکھی ہیں، یہ بھی میاں صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو یہ ہے، دونوں کے کارنامے الگ الگ ہیں، میاں صاحب کے الگ، شاگردوں کا پورا جال، اور جو کام بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی یہ کہہ لیں کہ جگہیں جو فکس کی گئی ہوں طلبہ کو پڑھانے کے لیے، مراکز جو کام نہیں کر سکے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے تنہا وہ کام کیا ہے، تنہا وہ کام کیا۔ 1-2 محدث نہیں پیدا کیے، درجنوں محدث پیدا کیے، درجنوں، اور ایسے جو اپنے وقت کے امام شمار کیے جاتے تھے، محدث جن کو شمار کیا جاتا تھا اپنے وقت میں، ایسے ایسے علماء پیدا کیے۔ اور نواب صاحب نے ایسی کتابیں چھپوائیں اور لوگوں تک تقسیم کروائی جو کتابیں کبھی چھپی ہی نہیں تھی، پڑھنے میں آسانیاں پیدا کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے اسلاف کے کارناموں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔